آج میں اور آپ کتنی باتیں خود اپنی خوشی سے اختیار کرتے ہیں مسلمان کہلا کر۔ بات کروں گا تو آپ کو شاید اچھی نہ لگے۔ مسلمان عورت پردہ نہ کرنا چاہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے، عورت مارچ کرے، مرد کہلانے والے ذمہ دار افراد کہیں عورتوں کو ٹی وی پر بیٹھ کر وزیر کہلا کر کہ تم کم کپڑے پہن کے آؤ، میں تمہاری حمایت کروں گا، تو یہ سب کچھ خوشی اور اختیار سے ہو رہا ہے یا جبراً، زبردستی یا خود خوشی سے ہو رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ وہ تو کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے سرداروں کے کہنے پہ ہوئے، ہمیں کیا تکلیف ہے آج مسلمان کہلانے والوں کو؟ مرد حضرات داڑھی منڈائیں، نماز نہ پڑھیں، جھوٹ بولیں، سود کھائیں، رشوت لیں، بھتہ لیں، چوری ڈکیتی کریں، تو یہ خوشی سے کر رہے ہیں یا زبردستی؟ پوچھ رہا ہوں، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ ایمان والے ہو کر؟ لفظ حرام کا ایک معنی عزت کا بھی ہے۔ اے مسلمان، تیری عزت اتنی کہ تجھے تو حرام کے قریب بھی جانا نہیں چاہیے۔ حرام سے مراد جو چیز منع کر دی گئی، ایک حرام کے معنی عزت، تو اے مسلمان تیری عزت اتنی ہے کہ تجھے غلط جگہ پر غلط چیز کی طرف تو دھیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بھول چوک ہو جائے توبہ کر، توبہ کرے گا تیرا ایمان بھی سلامت رہے گا، تجھے جزا بھی ملے گی۔ سچی توبہ پر بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، مگر توبہ سچی ہو۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، رہن سہن میں، میل جول میں، لین دین میں، کیا ساری باتیں اسلامی ہیں؟ نہیں۔ کہلاتے ہم مسلمان ہیں۔ ان باتوں پر غیر اگر کوئی کارروائی کریں تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور ہم خود کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، ہم نے جانا کدھر ہے؟ ہمارے ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ دین ہم سے چاہتا کیا ہے؟ جب وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں بھلائی بتا رہا ہے، تو ہمیں بھلائی کیوں پسند نہیں ہے؟ مشکوک شک والی چیزیں بازار سے لے لیتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، استعمال بھی کر لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ بنانے والے پرواہ نہیں کرتے کہ حرام چیزیں بنا رہے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آوے کا آوا، یعنی ہر کوئی بگڑا ہوا ہے، جانا سب کو جنت میں ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے حمام میں گئے، حمام کہتے ہیں جہاں نہانے کا انتظام ہو، گرم پانی ملتا ہو۔ حمام کے جو مالک تھے، نگران تھے، انہوں نے روک دیا، پیسے نکالو، بغیر پیسوں کے اجازت نہیں ہے۔ وہ رونے لگ گئے، کہنے لگے یہ غیر مجھے اس حمام میں بغیر قیمت کے نہیں جانے دے رہے، میں جنت میں بغیر عملوں کے کیسے چلا جاؤں گا؟
میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اچھے کام کروں۔ آج کہتے ہیں بس مال آ جائے، کہیں سے آ جائے، رشوت، بھتہ، سود۔ اسلامی جمہوریہ میں، اسلامی معاشرے میں، صرف پاکستان نہیں، 56-57 جتنے ملک ہیں اسلامی، سب جگہ سودی نظام ہے، ربا، انٹرسٹ، مارک اپ، سب لے رہے، سب کھا رہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے یہ، پھر بھی کر رہے ہیں۔ سوچا ہوا کہ شاید کوئی مکا ہو جائے گا، کوئی سیٹنگ ہو جائے گی، کوئی جگاڑ، کوئی ترکیب، سب کے سب اسی دھن میں۔ جانا کامیابی کی طرف چاہتے ہیں کہ جی ہم نے کامیابی کی طرف جانا ہے، پانچوں وقت آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ وہ رب جس سے ہمیں سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، مجھے شکر کے لیے لفظوں کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، جتنی میرے رب کی مجھ پر مہربانی ہے۔ مجھے اس نے صحیح سلامت جسم دیا ہے، مجھے ایمان دیا، مجھے نعمتیں دی ہیں۔ شہرت عزت کو نہ بھی گنوں، باقی نعمتیں کچھ کم ہیں؟ پھر یہ کتنی بڑی سعادت کے دین کی خدمت کرتا ہوں، لوگوں تک پیغام حق پہنچاتا ہوں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہوں، سجدے سے سر نہ اٹھے اتنا شکر کروں۔ اور ہم کون ہے جس پر مہربانی میرے رب نے نہیں کی ہے؟ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اپنے نبی کی امت بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی تمنا کتنے نبیوں نے کی۔ ہمیں اتنی عزت ملی ہے اور ہمیں قدر نہیں ہے، ہم شکر نہیں کرتے، ہم دھیان نہیں دیتے، ہم نافرمانی پر نافرمانی، توبہ کر کے پھر نافرمانی، پھر نافرمانی۔ جانتے ہیں کہ گناہ اچھی بات نہیں، پھر بھی کر رہے ہیں۔ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ٹلتے نہیں ہیں۔ قبر کی اندھیری رات سنی ہے، نہیں ڈر رہے۔ کانٹا چبھ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ کبھی سوچا؟ سو جاتے ہیں غفلت میں، ٹی وی دیکھتے ہوئے، غلط باتیں کرتے ہوئے، نہ اٹھے تو توبہ کر کے سونا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ کیا حال ہو گیا ہے ہمارا؟ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں، ایمان والوں کی۔ کوئی آپ کو ویسے کہہ دے کہ تم ایمان والے نہیں رہے، آپ اس کا گریبان پکڑ لیں گے، لیکن کام کون سے کر رہے ہیں آپ؟ ایمان والے ہو کر سود کھانا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمتیں لگانا، کیسے کیسے کام ہم کر رہے ہیں۔ دعویٰ ایمان کا ہے۔
کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہو گئی تو کیا کریں گے؟ اللہ سے پیار کریں ہم، وہ ہمارا رب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم۔ آپ کو لگے کہ آپ کے گناہ پہاڑ کے برابر ہو گئے ہیں، اونچی اونچی موجوں کے برابر ہو گئے ہیں، سچی توبہ کریں، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ بندہ جب اس کے آگے توبہ کرتا ہے سچی، وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم توبہ بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ابھی تو زندگی پڑی ہے، کچھ کر تو لینا جی، پھر توبہ کر لیں گے۔ نوکریاں کرنے والے، خاص طور پر گورنمنٹ کی نوکری کرنے والے، کرسی پر بیٹھے ہیں تو ظلم بھی کر رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، لوگوں کو ناحق ستا بھی رہے ہیں، کام روک بھی رہے ہیں۔ ریٹائر ہو جائیں گے تو تسبیح پکڑ لیں گے، مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، اور جب اس وقت رب کی طرف آئے ہو ابھی کیوں نہیں سوچتے؟ دکاندار، تاجر، فیکٹری والے، کارخانے والے، لیڈر، اداروں کے سربراہ، کیا حال ہے ان کا؟ مسند پہ بیٹھنے والے علماء، مشائخ، پیر، مولوی، میں کسی کے لیے رعایت نہیں کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی نہیں کر رہا ہوں، سب سے زیادہ گناہگار ہوں۔ جنہوں نے دوسروں کو سنوارنا تھا وہ خود ہی نہیں سنور رہے۔ فرض نمازیں تک نہ پڑھی جائیں، نوافل وظائف کا کرنا تو رہا ایک طرف۔ حضرت خواجہ غریب نواز، ان کے بارے میں پڑھو وہ کتنی محنت کرتے تھے۔ غوث پاک کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 15 سال روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن ختم کیا روزانہ، جبکہ وہ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آج قادری آستانوں میں ایسا کون ہے؟ الا ماشاء اللہ، ہیں اچھے بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اکثریت دکانداروں کی ہے۔ ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کی خلوت، ان کی جلوت، اکیلے میں، محفل میں، کیا حال ہے؟ انسان کو اپنا آپ جانچنا ہو تو آپ اکیلے میں جیسے ہوتے ہیں وہ آپ کی اصلیت ہے، کوئی اور نہیں آپ کو دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں سوؤں تو توبہ کر کے سوؤں، میں صفائی کروں، میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کروں، میں اپنے آپ کو سدھاروں، لیکن نہیں، ہمارا یہ حال نہیں ہے۔ جس دن ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اس دن کیا کریں گے؟ یہ مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے۔ بلا شبہ نبی کریم کی شفاعت انشاءاللہ ہمیں ملے گی، بزرگوں کی نسبت کا فیضان ملے گا، مگر ہم اس قابل تو ہوں کہ وہ فیضان لے سکے۔ بالکل فیل ہو کر جائے تو پاس نہیں ہوتا، کم نمبر ہوں تو زیادہ نمبر مل جاتے ہیں۔ سوچنا چاہیے میرے رب کا ہم پر کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے، ہم سوچتے ہی نہیں۔ وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا، وہ ہم پر مہربانی بند نہیں کرتا،
کسی نے کہا جی دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو جواب دینے والے نے کہا گناہ پر فوراً پکڑ بھی تو نہیں ہوتی، ادھر دھیان کیوں نہیں ہے؟ ہمیں کافروں کا طریقہ نہیں اپنانا، مسلمان ہیں تو ہر وقت رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، آپ کی کوشش ہے جہاں ملازمت کر رہے ہیں وہاں پر آپ جو مالک کی نظر میں اچھے رہیں، وہ آپ کو پسند کرے، اس کے لیے آپ بہت کوشش کرتے ہیں۔ رازق وہ ہے یا اللہ ہے؟ اللہ تعالی۔ اس رب کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتے ہم؟ وہ رب ہماری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتا، ہمارے عملوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل کو دیکھتا۔ جس دل میں ہم نے اللہ کی بجائے دنیا کو بسا رکھا ہے، ہم خواہشات کے غلام ہو گئے۔ اللہ والوں نے دنیا کو ٹھکرایا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے آئی۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہاتھ نہیں آ رہی۔ سوچئے، غور کیجئے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب دھیان دیں۔ کافروں نے یہاں نہیں مانا، وہاں بہانے بنائیں گے تو ان کو کچھ حاصل نہیں۔ پہلی بات